السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مقبولیت عروج پر وزیر اعظم عمران خان صاحب پوری دنیا میں گوگل سرچ پہ دوسرے نمبر پر سامنے آئے، جبکہ پہلے نمبر پر UN لیڈرز میں ڈونلڈ ٹرمپ رہے۔ یہ تو صرف اور صرف ان کا ایک ایسپیکٹ ہے جس سے ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مقبول رہے اپنی تقریر کے حوالے سے، جبکہ دوسری جانب اگر ہم ان کی کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کرتے چلیں تو انہوں نے بہت کلیئر موقف اپنا اختیار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو نفرت انگیز تقاریر ہوتی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کو مسلمانوں کے ساتھ منسلک کر لیا گیا ہے، جبکہ جو اسلاموفوبیا ہے اس سے مسلمانوں کو پوری دنیا میں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یورپی معاشرے میں جو مذہب ہوتا ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا جاتا ہے، مذہب کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، جبکہ اسلام کے حوالے سے جو مسلمان ہیں وہ اپنے مذہب کی بہت زیادہ وہ بہت حیثیت رکھتا ہے ان کے لیے مذہب، اور وہ مذہب میں جیتے ہیں، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ترک صدر کی ان کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا کلیئر سٹانس رکھا مسلمانوں کے حوالے سے۔ طیب اردگان صاحب نے سب سے پہلے تو اظہار کیا کہ جو زلزلہ آیا پاکستان میں اس پر انہوں نے اظہار افسوس کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ایک موقف سامنے رکھا کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر کو کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کشمیر میں خون خرابہ ہو رہا ہے، جو مودی سرکار ہے وہ مسلمانوں کے اوپر تشدد کرتی ہے، گائے کا گوشت ذبح کرنے پہ مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ تمام تر باتیں طیب اردگان صاحب نے وہاں پر جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت کلیئرلی اسلام، پاکستان اور تمام تر جو زیادتیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کے حوالے سے وہ انہوں نے ان کا ذکر کیا، ساتھ اپنے کشمیر کے موقف کو بہت کلیئر رکھتے ہوئے۔ دوسری جانب ہم بات کریں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جیسے ٹرمپ سے بات کی تھی کہ وہ ایران کے حوالے سے میڈیٹر بن سکتے ہیں، اور ان کو یہ جو سٹانس ہے یہی سٹانس ان کو سعودی عرب کی جانب سے ملا گیا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ ثالثی کروا سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو ایران کے حوالے سے جو وزارت خارجہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے سعودی عرب کی طرف سے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر طریقے کے جو میجرز ہیں اس کو پہلے دیکھیں گے اور پھر اس پر وہ اپنے حساب سے ایران کے حوالے سے بات کریں گے۔ زلزلے کے حوالے سے بہت سینسٹیو مسئلہ ہے۔ NDMA کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی اس پر تقریر کی۔ انہوں نے تمام تر ایک ایشورٹی دی ہے کہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ اپنے میجرز لے گی۔ ساتھ ہی ساتھ فردوس عاشق امان صاحبہ ان کو بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ان کے ریسنٹ بیان کی وجہ سے، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن فردوس عاشق امان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اور فیبریکیٹ کیا گیا۔ انہوں نے اپنا سٹانس اس حوالے سے دے دیا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل احمد صاحب جو کہ MP ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غلام محمد پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اختر ارائیں صاحب تجزیہ کار ہیں۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ عدیل، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو جنرل اسمبلی میں آج بیسیکلی طیب اردگان صاحب کی باری تھی، جو انہوں نے بھی ریباٹل دیا، انہوں نے اس پر بات کی، تو انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور اپنا جو انہوں نے سٹانس رکھا، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ مجھے آج ایز اے پاکستانی پہلے سے کہیں زیادہ اپنے پرائم منسٹر صاحب پہ وہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں ان کو فالو کرتا آ رہا ہوں اور ان کی لیڈرشپ میں ہم کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے جو بات کہی یا جو وعدہ کیا تو اس کی تکمیل کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ آخر تک جاتے ہیں۔ تو یہی کشمیر کے حوالے سے بھی جو انہوں نے کشمیریوں سے وعدہ کیا کہ میں ایز این ایمبیسیڈر آف کشمیر وہ دنیا میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا، تو وہ بھرپور طریقے کے ساتھ وہ مقدمہ وہ دنیا میں لڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو فورم ہے جہاں پہ ورلڈ لیڈرز وہ تقاریر کرتے ہیں اور اپنے اپنے ملکوں کا جو بیانیہ ہے، جو نقطہ نظر ہے وہ رکھتے ہیں وہاں پہ، تو یہ ایک امپورٹنٹ فورم ہے اور اس کو پوری دنیا وہ اس پہ ٹھیک ہے۔ عدیل، میں آپ سے یہیں سے کنیکٹ کروں گی، یہاں پہ ڈاکٹر غلام سے بھی ان کا موقف جانتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اپوزیشن کا تو کام بھی تنقید کرنا ہے، ان کی آج کے اس خطاب کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے آج کے خطاب کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔
آج کی جو تقریر تھی یو این میں پرائم منسٹر کی وہ بہت اچھی تقریر تھی، لیکن وہ تقریر کرنے سے پہلے لیکن خان صاحب کو وہاں پہ جو کشمیری ہیں ان سے یہ ایک بات پہ معافی مانگنی چاہیے تھی کہ انہوں نے دعائیں کی تھیں مودی کے وزیر اعظم بننے کے لیے اور ان کے الیکشن جیتنے کے لیے. ڈپلومیسی کا طریقہ کار ہوتا ہے نا سر ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ آپ فورن پالیسی کو اگر پڑھیں تو آپ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، ان سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے، کچھ میتھڈز ہوتے ہیں، جب وہ میتھڈ فیل ہو جاتا ہے تو آپ دوسرے میتھڈ کی جانب بڑھتے ہیں. لیکن جب ایک بندے کا آپ کو پتہ ہے، اس کے نیچر کا پتہ ہے، جب جو اس نے گجرات میں کیا، اس کے بعد بھی آپ جب الیکشن تھا ابھی 2018 میں تو آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے. پی ایم ایل این سے جواب کیوں نہیں مانگا آپ لوگوں نے جب وہ اپنے جوائنٹ وینچرز چل رہے تھے اور گھر کی شادیوں پہ بلایا جا رہا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی تنقید کا نشانہ بناتی تھی پی ایم ایل این کو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ان کو کشمیر، آزاد کشمیر میں جا کے مودی کا یار اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. جی ٹھیک، لیکن اب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا اب بھی آپ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کی اس پالیسیز کو، یا آپ تمام تر کرٹیسزم اس دور حکومت کے لیے؟ جو وزیر اعظم کا ابھی آج کا اسٹنس ہے، لیکن ہمیں یہ ڈر ہے کہ ایسے نہ ہو کہ وہ کچھ چیزوں پہ آگے جا کے یو ٹرن لے لیں، اور جیسے انہوں نے جیسے لاسٹ ٹائم وہ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جا کے ایک جلسہ کیا، اور اس میں جا کے آپ نے ابھی مودی کا بھی جلسہ دیکھا، اس کا جو وہاں پہ مین ٹاپک تھا وہ تھا انڈیا. پہلے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ کیا یہ پاور شو دوبارہ اپنا مسل دکھانے کے لیے کہ پاکستان کے پاس اگر طاقت ہے تو جب آپ دیکھیں نا، جب مودی وہاں پہ گیا تو اس کا ٹاپک تھا انڈیا. جب ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں گئے تو ان کا ٹاپک تھا وہاں پہ اپوزیشن لیڈروں کی جیل کی اے سیز اور فریجز. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس بات سے اگری کریں کہ وہ صرف اور صرف ایک انٹرنل اور پرسنل جو اوورسیز پاکستانیز تھے ان سے ان کی ملاقات تھی، کوئی فارمل کوئی میٹنگ نہیں تھی. اس چیز کو بھی دیکھیں کہ آپ کو ایریڈیکیشن کی بات کی. یو این میں کتنے ووٹس ملے ابھی آپ کو، جو اپنے اتحادی تھے ہمارے، جو دوست ممالک تھے جن سے خان صاحب کو اتنی زیادہ امیدیں تھیں، اور جن کی وجہ سے ہم نے چائنا کو پیچھے رکھا، اور چائنیز جس وجہ سے ہم سے ناراض ہیں. اچھا، تو اس پر پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی کریکٹ پالیسی ہونی چاہیے تھی؟ جو پہلے دن سے پالیسی تھی، یعنی ایک دوست کے لیے ہمیں دوسرے دوست کو خراب نہیں کرنا چاہیے تھا. جو وزیر اعظم صاحب لاسٹ ٹائم گئے اور جو واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے کیا بیانات دیے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے. ٹھیک ہے اختر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں جو پچھلا دورہ تھا اس کو پاکستان تحریک انصاف جو حکومت تھی انہوں نے کافی پازیٹیو طریقے سے دیکھا، لیکن اپوزیشن نے اس دورے کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا. کچھ لوگ خوش بھی تھے اس دورے سے، لیکن اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب جب لوٹ کر آئے تھے تو وہ کافی زیادہ خوش لگ رہے تھے. ان کو لگ رہا تھا، شاید ایک طرح یقین تھا ان کو ٹرمپ کے یہ جو میڈیشن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. لیکن اس دفعہ کہیں آپ کو باڈی لینگویج ویک لگتی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی؟ کیا ان کا بھروسہ بھی کمزور ہوا ہے ٹرمپ پر؟ جی بالکل، بھروسہ کمزور ہوا ہے، ان کی باڈی لینگویج بھی ویک ہے ایون، بلکہ کچھ اس طرح کی گفتگو بھی انہوں نے کی ہے کہ جو مناسب نہیں تھی، کہ جو کہ ابھی اس وقت مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے ایک یو این کے اجلاس کے اس کے موقع پر. نہیں اختر صاحب، کیوں یہ کیوں مناسب نہیں تھی؟ دیکھیے انہوں نے ایک دو چیزیں ایسی کی ہیں، جیسے انہوں نے القاعدہ کی بات جو کی ہے وہ مجھے غیر مناسب محسوس ہوئی ہے، کیونکہ اس کو افواج پاکستان کی طرف سے کہ جی ہماری افواج نے اس کو ٹرین کیا ہے، تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی عمران خان صاحب کی اس طرح کی گفتگو کیوں کی. دیکھیں مجاہدین کو ٹرین کرنا اپارٹ فرام دس پوائنٹ اختر صاحب، باقی کون سے پوائنٹس آپ کو لگتا ہے کہ وہ ارریلیونٹ تھے؟ لیکن اگر مسلمانوں کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑ دینا، یہ تو انہوں نے اپنا ایک دکھ کا اظہار کیا کہ ہر جگہ مسلمانوں کو فیس کرنے کو مل رہی ہے یہ تمام تر سیناریو، یہ ساری مشکلات کا سامنا، تو اس میں تو کچھ برا نہیں ہے. کیا برا؟ میں نہیں سمجھتا کہ القاعدہ کو ہم نے ٹرین کیا یا القاعدہ. دیکھیں مجاہدین جب وہ ٹھیک ہے افغانستان کا معاملہ تھا، جہاد تھا، جو کچھ تھا وہاں تک تو کچھ بات مناسب ہے، مگر القاعدہ کو ایکسیپٹ کر لینا اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب کام کیا گیا. لیکن اختر صاحب جب پوری دنیا کے یہ بات تو آپ اس سے اگری کریں گے، وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ دیر آر ٹو کائنڈز آف طالبان، گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان، جس پر ان کو کافی کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور طالبان خان کا ان کو لقب دیا. تو وہ اگر یہ بات گڈ طالبان کے حوالے سے کہہ رہے ہوں تو اگر نہ کہہ رہے ہوں ان کے حوالے سے یا ان کو سیپریٹ کر کے بات کر رہے ہوں، القاعدہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا نا، وہ بات آپ کی درست ہے، مگر القاعدہ کا جب ذکر کیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون تھی، وہ تنظیم تھی، بعد میں انہوں نے کیا کچھ کیا.
تو وہ مناسب نہیں تھا. خیر ہم اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو اس وقت سینیریو مودی سرکار نے اور ٹرمپ نے مل کر ایک جو مسلمانوں کے خلاف ایک امیج کو ہائی لائٹ کیا ہے تو اس کو میرا خیال اور مزید ہائی لائٹ کر دیا گیا. اختر صاحب وونٹ یو اگری ود دا پوائنٹ کہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کو ٹیررزم کو جو ہے مسلمانوں کے ساتھ منسلک کر لیا گیا بدقسمتی سے؟ بالکل کیا گیا, بالکل کیا گیا. اسی چیز کی تو یہ کڑی ہے, سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو یہ چیز یہاں پر میں سمجھتا ہوں تو یہ بات اگر انہوں نے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کی تو کیا یہ ایک پازیٹیو بات نہیں ہوئی کہ یعنی آپ یہ تمام تر جو نفرت انگیز گفتگویں مسلمانوں کے خلاف نہ کریں, یہ سٹانس نہیں ہو سکتا ان کا؟ یہ تمام تر باتیں جو انہوں نے ہائی لائٹ کی, مگر میں نے جو جتنا سنا اور سمجھا ہے وہ تو اختر صاحب میں کچھ پوائنٹس ریپیٹ کر دوں. 9/11 کے بعد دہشت گردی کو مسلمانوں سے منسلک کر دیا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ 9/11 سے پہلے 75% حملے جو تھے وہ تامل ٹائیگرز کرتے تھے. اس وقت کبھی جب یہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ کبھی اس کو ایسوسیٹ نہیں کیا گیا اور جو انٹرنیشنل انٹائٹیز تھیں تب کسی نے کوئی ٹیررزم کی بات نہیں کی. جب مسلمانوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا 9/11 تو انٹائرلی مسلمانوں کو ٹیررسٹ بولنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک اسلاموفوبیا ہوا جو ویسٹ کے ممالک میں جو مسلمان رہنے والے ہیں ان کو پھر یہ ہیٹرڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو کم نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی مذہب سے. پرائم منسٹر صاحب کو بہت کلیئر اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی, یا اس کے لیے کلیئر اسٹیٹمنٹ تو ہے دہشت گردی کا تعلق نہیں ہے کسی مذہب سے. کیا ہے کہ جتنا بیٹر کہیں بولے ہیں کیونکہ وہ دبنگ اسٹائل سے بولتے ہیں جو کہ ان کی خوبی ہے. پریویس جو محترم نواز شریف صاحب تھے وہ ظاہر ہے کہ ایجنڈا ریٹرن لے کر جاتے تھے, ان کی تو کچھ کلپس وائرل ہو رہی ہیں وہ جو پہلے انٹرنیشنل دوروں پہ بات لکھا ہوا ہوتا تھا, وہ بیچارے اتنا بولتے تھے. ان کے اندر ٹھیک ہے اسپیکنگ پاور ہے, خرچ ہے بولنے کا, یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہے. بہت اپریشیٹ کیا گیا آج کے اجلاس کو, بالکل اپریشیٹ کیا گیا. اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہیں. دیکھیے اگر یہ چیزیں آپ کو سامنے آئیں گی, کچھ عرصہ آپ رک جائیے, آپ کو خود پتہ چلنے لگ جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں اگر آپ کچھ چیزوں میں ہاں سے ہاں ملائیں گے تو اپریسیشن ہوگا. کن چیزوں میں ہاں ملائیں؟ اتنا تو کلیئر سٹانس دیا ہے سر, اور کیا کریں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی میں اس بات کو تائید کروں گا, سیکنڈ کروں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, سب کچھ تو انہوں نے بول دیا. 9/11 کی وار میں ہم تو آپ کے ساتھ شامل ہوا, اور کیا بولیں سر؟ دیکھیے جیسے موشن لے کر آنا تھا, اگر اس کے اندر پورے جو ریکوائرڈ ہمیں اسلامک کنٹریز کی طرف سے چاہیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے. وہ تو پھر ہمارا لوپ ہول کیا پہلے کا نہیں ہے؟ دیکھیے اگر یہ پہلے ہو جاتا تو اس وقت سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. اختر صاحب would you really say کہ 1 سال بہت زیادہ کافی ہے اور سارے مسلم امہ کو ہم ون پلیٹ فارم پہ لے کر آ سکتے تھے؟ کیا یہ پیچھے کے لوپ ہولز نہیں ہیں؟ پرانی فارن پالیسی کا فیلئر نہیں ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے دورے کیے تھے, چاہے وہ ترکی کا دورہ کیا, چاہے کوئی بھی جو بھی OIC کا دورہ کیا, جو بھی ملاقاتیں ہوئی اس میں تو بڑے ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک باڈی لینگویج تھی ان کی, اور لگ رہا تھا کہ یہ بڑے پسند کیے جانے والے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے. تو اس وہ دور کے اندر جو اتنے وزٹ کیے گئے, سب کچھ کیا گیا, کیا یہ کامیابی نہیں کر سکے؟ ابھی وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے ایران اور سعودی عرب کے لیے انہوں نے اسٹیپ اٹھا لیا. کیا یہ اس کام کو موشن کو لانے کے لیے UN کے اندر اس کے لیے وہ جو 14 16 واٹ ایور جو بھی ریکوائرمنٹ تھی کیا وہ پوری نہیں کر سکتے تھے؟ صرف 4 لوگ میرا خیال ہے اس میں آئے ہیں. تو یہ ایک فیلیئر ہے. یہاں پر زیادہ پاورفل یہ رزلٹ اورینٹڈ چیز دیکھیں, یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی اختر صاحب. دیکھیں UNO جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب World War II کے بعد جب یہ 5 ریاستیں بچ گئی تھیں, UNO فارم ہوا, یہ 5 ریاستیں تمام تر جو ہیں یہ صرف پرماننٹ ممبرز ہیں UN کے. باقی جو ممبرز ہیں وہ پرماننٹ ممبرز نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ویٹو بھی انہی کے پاس ہے. اب آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر خود UNO میں اتنی مونوپلی اور کانسپریسیز ہیں؟ اب رشیا کو دیکھیں, خود پرماننٹ ممبر ہے, اس کو ویٹو کا بھی حق ہے, لیکن US نے اس کو ویزا ہی نہیں دیا, US نے ان کے ممبرز کو آنے ہی نہیں دیا. تو جب اٹ سیلف UNO میں اتنی زیادہ کانسپریسی, اتنی لابنگ ہے, تو ہم UNO سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ حقیقت بیان کر رہی ہیں, ایسے ہی ہے. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت بڑی سینسیٹیو دور تھا. ہمیں یہ بڑا لگا کہ UN کے اندر وہ موشن کیوں نہیں لا سکے, وہ لابنگ کیوں نہیں کی گئی. اگر وہ کر دیتے تو ان کی فورن پالیسی کامیابی. میں دوبارہ آپ کی جانب آؤں گی اور میں جانوں گی آپ سے کہ آخر کیا کرتے وہ ایسا, کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ اتنی ساری باتیں جو کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہی کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کو جو ہے برا بھلا بولا جا رہا ہے, ان کو جو نہیں کر رہے وہ اس کی سزا دی جا رہی ہے. ایون انہوں نے یہ سٹانس بھی کلیئر کیا کہ دہشت گردی کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جب ابھی ریسنٹلی ہم نے انٹرنیشنلی دیکھا کیسے جو مساجد میں گھس کر حملہ ہو رہا تھا, تو کیا وہ مسلمان کر رہے تھے؟
دیکھیں ایک تو ہوتی ہے تنقید برائے تنقید، جی ایک ہوتی ہے ہیلدی کرٹیسزم، ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح، جی جسے ہیلدی کرٹیسزم کہتے ہیں۔ اچھا یہ کہنا کہ طالبان کی بات کی یا القاعدہ کی بات کی، دیکھیں یہ تو دنیا یہ فیکٹ جانتی ہے، اور جو مجاہدین کو یا جو جہاد کو جس طرح سے لنک کیا جاتا ہے ٹیررزم کے ساتھ، جی اب یہ بھی تو المیہ ہے نا بڑا، اس نیریٹو کو دیکھیں، یہ یورپ، مغربی ممالک، دنیا کے دیگر ممالک، اس جو عام ان کے لوگ ہیں نا، جو پبلک ہے، جو عوام ہے، وہ یہ چیز نہیں سمجھتی۔ ان کو جو میڈیا نے فیڈ کر دیا اسلامک ٹیررزم، اسلاموفوبیا، ٹھیک ہے، یہ تو یہ ان کے اچھا اس پرسیپشن کو کلیئر کرنے کے لیے فرام دی پرائم منسٹر آف پاکستان ایک ورلڈ لیڈرز فورم پہ اگر یہ بات کلیئر کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ آپ کو لگتا ہے کیا یہ امپیکٹ بھی رکھے گا؟ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ڈی لنک کیا اس کو کہ ٹیررزم ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام۔ جیسے آپ نے تامل ٹائیگرز کی بات کی تو 75% خودکش حملے وہ دنیا میں خودکش حملے شروع ہی انہوں نے کیے، تو اس وقت کوئی ٹیررزم نہیں تھا یا کوئی کسی مذہب کو لنک نہیں کیا جا رہا تھا۔ ابھی بھی اس دور میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اگر دنیا کے کسی ملک میں کسی اور مذہب کی طرف سے کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو اس مذہب کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کہیں بیچ میں کوئی مسلمان اس کے قریب سے گزر رہا ہو تو پورے کے پورے اسلام کو، پورے کے پورے مذہب کو جو ہے وہ دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اب اس میں جو مودی اور ٹرمپ کا یک مشترکہ الیکشن ریلی تھی وہاں پہ ہیوسٹن میں، تو اس میں بھی ٹرمپ نے جو ہے وہ اسلامک ٹیررزم اور یہ چیز کی، اور مودی نے بھی اس کو جو ہے وہ یہ دنیا کو امپریشن دینے کی کوشش کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا، اور پرائم منسٹر نے بڑا رائٹلی اور بڑا ٹائملی جو ہے اس چیز کو انکاؤنٹر کیا ہے وہاں پہ کہ مسلمان جو ہے، ہماری جنگ نہیں تھی جو پہلے بھی جو سوویت یونین کے ساتھ تھی، وہ امریکہ نے جو ہے وہ جہادی ٹرین کیے، ان کو فنڈ کیا، پھر یہ بات انہوں نے کی، پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ کی کہ امریکہ کا جو وہ ریگن تھا، کون تھا جو پریزیڈنٹ تھا، اس نے طالبان کو باقاعدہ وہاں انوائٹ کیا تھا یو ایس، اور ان کو ہیرو قرار دیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یورپی ممالک نے بھی اس وقت ان کی فنڈنگ کی، امریکہ نے بھی، یو ایس نے بھی ان طالبان کو فنڈ کیا، ان کو بنایا، اور اس میں آبویسلی پاکستان کی سرزمین، پاکستان کی وہ یوٹیلائز کیا گیا۔ جی پھر دوبارہ جب 9/11 ہوا، 9/11 میں پرائم منسٹر نے بہت سارے فورمز پہ ان کے بیان موجود ہیں کہ پاکستان کا کوئی دور دور تک واسطہ تعلق نہیں تھا، پاکستان سے کوئی بھی اس میں انوالو نہیں تھا، پاکستان میں کوئی کسی قسم کا القاعدہ کا گروپ یا دہشت گرد جو ہے وہ موجود نہیں تھے جی، اور اس کے باوجود جب اس جنگ میں پاکستان گیا یو ایس کے ساتھ، اس کے بعد پاکستان پہ بیک لاش آیا اس کا، پاکستان نے اس کو سفر کیا، سارا کا سارا نقصان پاکستان کو ہوا، اور اس کے باوجود پاکستان کو دنیا میں پاکستان کو نقصان ہوا اور پاکستان نے کولیٹرل ڈیمیج بھی سفر کیا۔ عدیل یہیں سے میں کنٹینیو کروں گی آپ سے، بڑا رائٹلی اور بڑا زبردست طریقے سے پرائم منسٹر نے اس کو وہاں پہ ہینڈل کیا۔ عدیل مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد میں کنٹینیو کرتی ہوں۔ جو انہوں نے ڈی لنک کیا ٹیررزم کو اسلام سے اور مسلمانوں سے، تو بہت اچھے انداز میں انہوں نے۔ ٹھیک ہے عدیل، میں یہیں سے آپ سے کنٹینیو کروں گی، لیکن ایک مجھے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد گفتگو سلسلہ یہیں سے جاری ہے۔ اسٹے ود us on Inside the News۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے تمام تر جو آج یو این جنرل اسمبلی میں جو خطاب ہوا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی، اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ عدیل، ون مور کویسچن اینڈ دین آئی ول موو فارورڈ۔ یہ تمام تر تو وزیر اعظم صاحب نے مسلمانوں کے لیے بات کی، کشمیر کے موقف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو کل تقریر کریں گے وزیر اعظم صاحب، کتنا ہماری جو تقریر ہے مطلب اس مسئلے میں ہمیں سرخرو کر پائے گی؟ دیکھیں، ایک بڑا مشہور وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر نیک نیت کے ساتھ اپنی پوری کوشش کرے تو رزلٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے یہ وعدہ کیا کشمیری عوام سے کہ میں آپ کے ایز این ایمبیسڈر جو ہے دنیا میں مقدمہ لڑوں گا، اور وہ بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں، سفارتی سطح پہ بھی، اور جو ان کو فورم مل رہا ہے وہ اس کو پراپرلی جو ہے وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ اور اب کل کی جو تقریر ہے، میں یہ 100% جو ہے مجھے امید ہے اور آئی ایم شیور
کہ جس طرح سے بریو اسٹانس انہوں نے آج لیا اور کل کی ان کی جو پریس اسٹیٹمنٹس تھیں تو اس سے کہیں زیادہ بریولی جو ہے وہ انشاءاللہ کل کشمیر کا مقدمہ بھی پیش کریں گے. اب اس کے کیا ریزلٹس ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے دیکھیں ہمیں یہ چیز رشیا کا تو سامنے ایک کلیئر ایک ایشو ہے کہ ان کو تو آنے ہی نہیں دیا, مطلب پرماننٹ ممبر ہیں وہ, کوئی امریکہ کے ساتھ کوئی اپنے بائلیٹرل ٹائز کے لیے تھوڑی آ رہے تھے, وہ تو اجلاس کے لیے آ رہے تھے. اس چیز کو بھی پرائم منسٹر نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ آج میں اسٹیٹمنٹس ان کی پڑھ رہا تھا کہ کیا جو 8 لاکھ مسلمانوں کو کشمیر میں قید کیا ہوا ہے, اگر 8 لاکھ یہودیوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا جی ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں 8 لاکھ تو چھوڑے, اگر 8 امریکیوں کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا تو دنیا کا یا یونائٹڈ نیشنز کا رد عمل کچھ اور ہوتا. تو یہ تو کلیئر ایک ہپوکریسی ہے. دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹس اور اپنے جو ہے وہ انفلوئنسز کی وجہ سے ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں دنیا میں یہ. تو اس چیز کو بھی پرائم منسٹر نے ہائی لائٹ کیا کہ اگر یہ 8 لاکھ یہودیوں کے ساتھ یا صرف 8 امریکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوتا تو آج دنیا کا رد عمل کچھ اور ہوتا. تو میرے خیال سے کل بھی وہ اس کو اور بھرپور طریقے سے اس کا مقدمہ لڑیں گے. اور ریزلٹس جو ہے نا دیکھیں, ہر ملک ہمارے بہت سارے دوست ممالک ہوتے ہیں لیکن بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے فارن منسٹر کی جانب سے بھی اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی, وہاں پہ جو ہے فائنینشیل انٹرسٹس ہیں تو ہر ملک جو ہے وہ اپنے ان فائنینشیل انٹرسٹس کو مقدم رکھتا ہے. لیکن پھر وہ اپیل اس بات پہ کرتے ہیں کہ یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, خدا نخواستہ اگر ان 2 ملکوں میں کل جنگ ہوتی ہے تو یہ فائنینشیل مارکیٹ نہیں رہے گی, یہ نہیں بچے گی, یہ فائنینشیل مارکیٹ کسی کے لیے بھی نہیں بچے گی. تو اس پہ دنیا کو جو ہے ریئیکٹ کرنا ہوگا. تو جو میرے خیال سے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر غلام, یہ یو این او کی اپنے اندر ایشوز دیکھ لیں, رشیا کا مسئلہ دیکھ لیں, اور پھر اگر ہم فرانس کی بات کریں, فرانس کے بائلیٹرل ٹائز جو ہیں بھارت کے ساتھ ان ٹرمز آف ایمیونیشن, آرمز اینڈ ایمیونیشن بہت اسٹرانگ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا خدا نخواستہ ویٹو کو جو ہے مس یوز بھی کیا جا سکتا ہے کسی بھی ریزولوشن کے حوالے سے؟ یو این کا دیکھیں, یو این کا جو کردار ہے فرام دا ویری فرسٹ ڈے, یو این اپنی جتنی قرارداد ہم نے ماضی میں پاس کروائی ہیں یو این میں, ایک بھی قرارداد پہ عمل نہیں کروا سکا. جی ایگزیکیوشن نہیں, فیل رہی. یو این میں جو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یو این از ناٹ پرفیکٹ فورم فار مسلمس, کیونکہ مسلمس کے لیے کوئی ایک چیز آپ مجھے آج تک بتا دیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایشو بھی ہمیں ریز کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا چاہیے. فورم ہمیں کوئی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں کوئی گراؤنڈ جو ہے انڈیا کو خالی نہیں دینا چاہیے. لیکن جو امیدیں ہیں یونائٹڈ نیشنز سے وہ ہماری بہت لو ہیں, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اس مسلمس کے سلسلے میں. کیونکہ اگر جیسے بھائی نے کہا کہ اگر 8 امریکنس یہاں پہ کہیں پہ بھی پھنس جائیں تب آپ یو این کا جو ہے وہ اسٹنس دیکھیں, اور آج 8 لاکھ کشمیری وہاں پہ جو ہے وہ ایک جیل بنا دیا ہے پورے خطے کو, اس میں جو یو این کی ایک آج تک کوئی جو موقف نہیں آ سکتا. امریکن سینٹر فارن کاؤنسل جو کل وزیر اعظم صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے بات کر رہے تھے وہاں پر, اس میں ہی آپ دیکھ لیں وہ موقف کشمیر کا اٹھا رہے ہیں. وہاں پہ مائنورٹیز اور وومن رائٹس کی بات ہو رہی تھی پاکستان کے حوالے سے, یعنی ابھی بھی ان کو مائنورٹیز تو دکھ رہی ہیں, ان کے ساتھ ناانصافی, حالانکہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ایگزیجریٹ کرنے والی افواہیں اور باتیں, لیکن ان کو کشمیر سے اٹینشن ڈائیورٹ کرانے کی. مائنورٹیز میں سمجھتا ہوں جتنی پاکستان میں سیف ہیں میرے خیال میں کہاں اتنی ہو, کیونکہ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں, آپ گھوٹکی میں مندر پہ حملہ ہوا تو وہاں پہ 2 دن اس مندر کا پہرا وہاں پہ مسلمانوں نے دیا ہے. تو یعنی اس سے ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ مسلمز کھڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں جس اسٹوڈنٹ نے یہ تمام تر کوشش کی, کانسپریسی کی تھی, اس نے خود ہی اپالوجی بھی کی. اس نے کہا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا خراب ہو سکتا ہے. تو یہ اس حوالے سے یہ بات تو کلیئر ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز سے کوئی برا سلوک نہیں ہو رہا. لیکن یو این آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ اے گڈ پلیٹ فارم فار مسلم. اٹس پلیٹ فارم, لیکن اس سے امیدیں نہیں رکھنی چاہیے ہمیں. لیکن ہمیں موقف اپنا وہاں پہ بڑا مضبوط دینا چاہیے, اور وہاں پہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں, جو ہم سے ناراض ہمارے دوست ممالک ہیں, ان کو بھی منانا چاہیے کہ وہ ہماری وہاں پہ سپورٹ کریں, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کشمیر کی حالت جو پہلے کبھی اتنی. لیکن ٹھیک ہے, سارے جتنے ممالک کو ہم راضی کر سکتے ہیں اپنے ساتھ ون پلیٹ فارم پہ لے کر, لیکن یہ ویٹو کے مسئلے کا اور ڈبل ویٹو کے مسئلے کا کیا کریں؟ ویٹو کا جو انفارچونیٹلی ہم نے اپنے آپ کو پچھلے سالوں میں اتنا مضبوط بنایا ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ ہمارے اتنے خاص تعلقات ہوتے. اگر ہم چائنا کو سی پیک پہ ڈچ نہ کرتے
اگر ہم ایران کے ساتھ جیسے ہم پہلے ایران کے ساتھ کھڑے تھے ایسے کھڑے ہوتے, ایسے اگر ہم دوسرے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, اس وقت ہماری جو کس ایرا کی بات کر رہے ہیں آپ, کب کی بات؟ چائنا آپ دیکھیں 8 سے لے کے 13 تک جو ہمارے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ, ایون نواز شریف کے دور میں جو چائنا کے ساتھ ہمارے, آپ نے چائنا کو سی پیک کا سارا ریکارڈ اٹھا کے آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا, اس پہ چائنا ہم سے ناراض ہے. ایران کی گیس پائپ لائن پریزیڈنٹ زرداری نے ان کے ساتھ بڑے اچھے معاہدے کیے, لیکن نواز شریف صاحب جیسے ہی آئے انہوں نے وہ سارے معاہدے ختم کر دیے. تو obviously جب آپ ایک ملک کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ کیوں جو ہے واقع انڈیا کے ساتھ ایران کے بڑے اچھے جو ہے وہ معیشتی تعلقات ہیں, تو وہ آپ ہمیں کیوں اس وقت سپورٹ کرے گا؟ ہم نے ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بنائے نہیں جی. ہم نے جب 13 تک ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہو گئے, گیس پائپ لائن دیکھیں نا آپ ہمارے بارڈر تک پہنچ گئی, پھر نواز شریف صاحب نے واقع ختم کر دی, اور ابھی بھی مجھے نہیں کوئی, آپ بتائیں کہ کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو ابھی کی حکومتوں نے ان دونوں. دیکھیں ابھی چائنا سے دیکھیں ایگزیکیوشن تو چل رہی ہے سی پیک کی, اب تو ایگزیکیوشن کا دور ہے نا. جو چائنیز ہم سے ناراض ہیں, جو انہوں نے آئی ایم ایف کو ریکارڈ دے دیا ہے سارا. اچھا, تو اس پر آپ کیا کہیں گے, اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ, کون سا ریکارڈ دیا, کیا ریکارڈ دیا؟ ہماری گورنمنٹ کو پہلے یہ سوچنی چاہیے تھی ساری چیزیں. آئی ایم ایف سے جب انہوں نے ڈیل کی, انہوں نے نہ جو ہے پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیا, نہ عوام کو کانفیڈنس میں لیا. جو انہوں نے ابھی لون لیا آئی ایم ایف سے, نیگوشیٹ کرنے کی تو ہر دور حکومت میں بات ہوتی رہی ہے, لیکن اس کو جو پارلیمنٹ جو پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے وہاں پہ ڈیبیٹ آپ بتائیں ہوئی؟ اچھا ٹھیک ہے. اختر صاحب, ڈاکٹر غلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی آئی ایم ایف کے بجٹ کے حوالے سے, لیکن آئی ایم ایف کی جب لون کی اپروول کی باتیں ہو رہی تھی تو اس وقت اس کو صرف اور صرف کیا اپوزیشن کی طرف سے انہیلدی کرٹیسائز کیا جا رہا تھا, یا یہ حکومت کا فرض تھا کہ بٹھاتی اپوزیشن کو ون پیج پر لے کر آتی؟ کیا سیناریو بہتر تھا؟ دیکھیں ماضی کی حکومتوں نے ایسا ٹرینڈ اسٹیبلش ہی نہیں کیا تھا کہ جب بھی کوئی آئی ایم ایف سے یا کوئی ورلڈ بینک سے کہیں سے لون لیا جاتا ہے تو اس کو پہلے اسمبلی کے فورم پہ لایا جائے. اس کی وجوہات بھی تھیں. اس کی وجوہات یہ تھی کہ ہم لوگ انٹرنلی بھی ایک ساتھ نہیں ہوتے بہت سی چیزوں کے لیے, یعنی کہ ہر بندہ جو ہے وہ آنے والی حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ کوئی ایسا گول یہ نہ کر جائے یا ایسا کوئی چھکا نہ مار جائے تاکہ اس کی واہ واہ ہو جائے. یہ ہمیشہ ہوا. دیکھیں آپ اگر آئی ایم ایف کی بات کریں, جو ہمارے پاس قرضہ تھا اس وقت پرویز مشرف کے دور سے چلو بات کریں, تو اس کے بعد بھی جو حکومت آئی اس نے کیا کیا, کتنا لیا, اور کیا انہوں نے اسمبلی میں اس فورم پہ لے کر آئے. اس کے بعد دیکھیں پھر ایک اور یہ لونز, آئی ایم ایف سے لونز کے علاوہ جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آئی ایم ایف کی طرف نہیں جانا پسند کریں گے, انفارچونیٹلی حالات جو سرکمسٹانسز ہے دوبارہ جانا پڑا, لیکن اس سے پہلے انہوں نے دوسری کوششیں بھی کی, جس طرح سعودی عرب اور جو گلف کنٹریز تھے ان کے پاس وہ گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بعد ہمارا برڈن کم ہو گیا اس اسٹیپ کے بعد؟ دیکھیے یہ تو ملٹی پلائی کا فیکٹر ہوتا ہے, یہاں پلس نہیں ہوتا کہ جی آپ نے اتنے بلین کا لون ہے جو آئی ایم ایف کو جو ایک ساتھ دینی پڑتی ہے وہ تو بوجھ نہیں ہوا نا. تو ڈویژن اگر ہم کرتے ہیں ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف کی یا پھر دوسرے ممالک سے فرینڈلی ایک بائیلیٹرل ٹائز میں, تو وہ تو ویسا تو ہمیں ایک ساتھ نہیں دینی پڑتی, ان کو تو جو اماؤنٹ ہوتا ہے ویسا ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے سیناریو. دیکھیے وہ صحیح ہے, انہوں نے کوشش تو کی, مگر کیونکہ اس کا ہوم ورک نہیں تھا. جو میں تھوڑی دیر پہلے پوائنٹ ریز کر رہا تھا کہ یو این کے اس میں فورم پر اگر وہ موشن لانے کے لیے اگر پہلے سے لابنگ کر لی جاتی یا فورن منسٹری یا حکومت پاکستان, یعنی کون سی لابنگ کی ضرورت تھی اور کس طریقے سے جانا چاہیے تھا؟ جو یو این کے اجلاس کے اندر چیز لے کر آنی چاہیے تھی, کون سی چیز مسلم ممالک کو وہ کنونس کر ہی نہیں سکے. اب وہاں رشیا کی ایک چال دیکھیں وہ جو مسلم ممالک میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرکی, ملیشیا اور یہ تو ہمارے ساتھ ہیں, لیکن باقی جو گلف کنٹریز ہیں اور جو سعودی عرب وہ ان کے تو اپنے سعودی عرب کتنا ہمارے ساتھ ہے یا دوسرے ممالک کتنے ساتھ ہیں, اب یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. انٹرسٹ ہے نا ان کے. اختر صاحب ان کو کیسے لے کر آئے اور پھر کون رہ جاتا ہے اور کس کو پلیٹ فارم پہ لے کر آئے؟ دیکھیے ان کو ابھی انہوں نے اگر ایک کوشش کی, یہیں سے کنٹینیو کروں گی, ایک بریک لینا ہے میں نے, بریک کے بعد میں یہیں سے آپ سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو لابنگ ہوتی ہے وہ افیکٹ کر سکتی ہے, اور انفارچونیٹلی یو این او اتنا زیادہ ٹرانسپیرنٹ ادارہ نہیں دکھائی دیتا, خاص طور پہ جب مسلمانوں کی بات ہوتی ہے. سر کچھ ون لائنرز میں ایڈ کر دیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس تمام تر سینیریو میں پاکستان کو کون سی چیزوں کو اپنا سٹانس مضبوط دکھانے کے لیے کرنا چاہیے اس وقت؟
دیکھیے ویسے تو پرائم منسٹر صاحب نے بہت سی اچھی اچھی باتیں کی ہیں. ہم کیونکہ اس وقت ایک چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے نا ہمارے لیے بھاری پڑ سکتی ہے, اسی وجہ سے میں نے شروع میں یہ کہا. اور بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت بہت سنبھل کے چلنا ہے. اور ان کی لابنگ دیکھ لیں, اب دیکھیں رشیا کو انوائٹ نہ کرنا, ان کو نہ آنے دینا, یہ بھی ایک چال تھی, خطرناک ہے, یہ بڑی خطرناک چال تھی. کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ رشیا is somehow getting inclined towards Pakistan now. یا یہ جو بلاک ہے بیسیکلی جو ہمارے ساتھ سپورٹ کرنے کا, یہ لوکل چائنا کا اور رشیا کا اور یہ جو بلاک ہے OBOR سے کنیکٹ کرتا ہے, ایگزیکٹلی اس بلاک کو انہوں نے بریک کیا کہ اگر ان کی پریزنس ہوگی تو مے بی کہ وہ بات اٹھائیں. جی ادروائز جو ویٹو کرنے والی ایک ایسی پاور ہے یونائٹڈ نیشن کی, اس وقت اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. ایک چائنا کے علاوہ آپ کو کوئی اور دکھتا ہے کہ ہماری طرف ہے, وہ ہماری طرف انکلائنڈ ہے, چائنا کے علاوہ کوئی اور دکھتا ہے آپ کو؟ دیکھیے وہ تو دیکھیں لوکل جو ہمارا جو یہ ریجن ہے اس ریجن کے حساب سے جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے, سی پیک ہے یا جو بھی یہاں کے اس خطے کی جو ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے, اس کے لیے تو جو یہ ہے آپشنس بالکل ٹھیک آپشنس ہیں. ٹھیک ہے عدیل, تھوڑا سا بات کریں گے اب جو سٹیٹمنٹ ہے فردوس عاشق اون صاحبہ کا, اس پر بات کریں گے. ظاہر ہے بہت سینسٹیو معاملہ ہے, اور لوگ جو ہے جتنے لوگوں نے, جن کی فیملیز نے سروائیو کیا, ان کے لیے بہت پینفل وقت ہے. ان کے گھر ٹوٹ گئے ہیں, وہ گھروں سے باہر ہیں, ان کے جو فیملیز والے ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور ڈیتھ ٹولز آپ چیک کریں کتنی ہائی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. ابھی بھی آفٹر افیکٹ شاکس آ رہے ہیں. اس وقت ان کا تھوڑا سارکاسٹک یا نان سیریس جملہ, یا کیا واقعی اس کو فیبریکیٹ کیا گیا, ان کے اس جملے کو توڑ مروڑ کر کیا پیش کیا گیا جیسا وہ کہہ رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی ان کا جملہ آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ کیا جملہ؟ ان کا جملہ وہ کہہ رہی تھی نا کہ جب تبدیلی آتی ہے تو یہ زمین بھی جو ہے کروٹ لے لیتی ہے, اس طرح اس قسم کا کچھ ان کا, جی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتی. نہیں, اگر ایگزیکٹلی یہ جملہ ہے تو میرے خیال سے دس از انکالڈ فار, اور اس پہ ان کو جو ہے وہ میرے خیال سے معافی مانگنی چاہیے. ان کا تو آ گیا نا اسٹیٹمنٹ, وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا یہ فیبریکیٹ کیا گیا ہے اور صرف ایک جملے کو کاٹ کر اسی کو وائرل کیا گیا. دیکھیں فیبریکیٹ وہ تو موجود ہوگا نا, فوٹیج اور ویڈیو اس کی ریکارڈنگ ہے وہ تو موجود ہوگی. تو اگر ایگزیکٹلی یہی, لیکن اگر صرف وہ اس لائنز کو اگر سنیں, جتنا اگر پورا نہ سنیں, ان کا صرف یہی لائنز زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں, تو اس میں واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا انہوں نے جو ہے نان سیریس, میرے خیال سے ضرورت نہیں تھی اس کی. جی. اور تھوڑا سا کیونکہ جب یہ نیچرل ڈیزاسٹر اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ بڑی افسوسناک اور بڑا ایموشنلی لوگ جو ہے وہ, کیونکہ افیکٹیز جو ہیں وہ کافی اس میں وہ ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ضرورت نہیں ہوتی بعض اوقات, لیکن انسان ہے, انسان بعض اوقات غلطی کر جاتا ہے. اور وہی میرے خیال سے بڑا انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اگر غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, اگر وہ غلطی پہ اس کو کریکٹ کر لے اس کو, تو اس میں کوئی بری بات نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر غلام, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ واقعی ان کے جملے کو توڑ مروڑ کر اپوزیشن کی جانب سے کانسپریسی کریٹ کی جا رہی ہے, یا ان کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا؟ پہلی بات تو ایک بڑا المناک واقعہ ہے اور بڑی ٹریجڈی ہے, بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں اور بہت سے زخمی ہیں اور لوگوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. جی. اور جو جہاں پہ فردوس عاشق اون صاحبہ کے بیان کا ہے, تو یہ نہ ان کو اپوزیشن نے کہا تھا کہ آپ یہ بیان جا کے دیں, نہ جو ان کی جو ریٹن تھی اسپیچ ان میں اپوزیشن نے کوئی چیزیں ایڈ کی تھیں. انہوں نے ایک بڑی تنزیہ اور فخریہ جو ہے وہ انداز میں, اور نعوذ باللہ انہوں نے تو یعنی اپنی حکومت پہ یہ چیز کر دی ہے کہ ان کی حکومت کی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں, اور یعنی اتنی بڑی ظالمانہ کوئی حکومت ہے اس کی وجہ سے بڑے کوئی عذاب آ رہے ہیں ملک پہ. تو مجھے تھوڑا سینس نہیں بن رہا تھا اس جملے کا, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا پی ٹی آئی کو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ ان کے جو اسپوکس مین ہیں ان کو تھوڑا دیکھ کے اسپوکس مین بنائیں. تو کیا مسائل, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب زیادہ بندہ بولتا ہے تو obviously ریلیونٹ کچھ نہ کچھ منہ سے نکل ہی جاتا ہے انسان, ہمیشہ انفارمیشن منسٹری کیوں زد میں آتی ہے؟ سوال ہے نا سر. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ پی ٹی آئی کے انفارمیشن منسٹرز کا تعلق ہے, تو ان کا جو یعنی وہ معیار ہے وہ یہ ہے کہ جو جھوٹی باتیں ان کی, ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کو ایک کوئی بندے چاہیے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے فردوس عاشق اون صاحبہ کو, کیا ان کو اپالوجی, فارمل اپالوجی کرنی چاہیے؟ ان کو معافی ایک تو قوم سے تو مانگنی چاہیے, اور دوسرا ان شہیدوں سے مانگنی چاہیے جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور جو ابھی زخمی ہیں, اور ان کی فیملیز سے مانگنی چاہیے, کیونکہ یہ طنز انہوں نے ان پہ کیا ہے اور بڑا یعنی ایک غلط چیز ہے.
ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ ان کو شوکاز نوٹس میرے خیال میں دینا چاہیے ان کی ایسی بات پہ. ٹھیک ہے, لیکن اختر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے لوکنگ ایٹ دی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آف پاکستان, بار بار کسی کو اپنی ڈیزگنیشن سے ہٹانا, کیا صرف اور صرف اپالوجی تک بات درست نہیں ہے کہ وہ اپالوجائز کر لیں, وہ تسلیم کر لیں کہ اگر واقعی یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے جو بھی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا تھا, اور اگر پورا ان کا جملہ سینس ویسے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بولنا کیا چاہ رہی ہیں, واقعی کافی کنفیوزنگ ہے, تو کیا اپالوجی تک ہونی چاہیے بات یا پھر اس سے زیادہ؟ ود ڈیو رسپیکٹ بیسکلی لوز ٹاکنگ وہ کر جاتی ہیں, اور ابھی سینس آف ہیومر کی بات ہے, دیکھیں طنز و مزاق کرنے کا موقع نہیں تھا کہ اتنا بڑے بیلنس بڑی سیریس اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی. اب وہ دوبارہ سے آ کر اگر وہ اسٹریٹ فارورڈ سیدھی بات کریں, بجائے یہ کہیں کہ توڑ کے مروڑ کے بیان کیا گیا ہے, اس سے بہتر ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ ایک سمپل ورڈ میں اپولوجائز کر لیں کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا, جو بھی تھا وہ بیان کر دیں. صحیح. چلو ہمیں اس کو زیادہ ہائی لائٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, کرٹیسزم کرتے رہیں گے, ہم بھی بیٹھ کے وقت ضائع کریں گے. مگر ایک بات, ود ان سیکنڈز یہ کلپ اتنا جلدی وائرل ہوا اور تمام تر اپوزیشن جو اراکین ہیں ان کی سوشل میڈیا کی پروفائلز پہ ہر جگہ یہی دکھتا ہے. دیکھیں نیگیٹیوٹی پر یا کسی ویک ایریاز پہ ہر کسی کی نظر ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے باتیں ہو رہی تھی. مگر یہاں پر ایک مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی, ہمارے سیاستدان یا جو بھی لوگ ہیں وہ ہر بات پہ سیاست کیوں کرتے ہیں؟ زلزلہ آ گیا, اس پہ بھی سیاسی انداز سے اور بڑا ایک چٹکلا چھوڑنے کی بات تھی. یا یہاں دیکھ لیں جناب, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کراچی کی, کل دیکھ رہا تھا, کسی نے فلیٹ سے بنائی ہے کہ سندھ سالڈ مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ کلیننگ پروسیس میں لگا ہوا ہے, وہ ڈسٹ بین سے کچرا آدھا باہر پھینکا جا رہا ہے. اچھا. اور پھینک کے, تاکہ شاید کے ایم سی نے صفائی کر کے وہ بن بھرنے تھے, اور سالج مینجمنٹ سندھ گورنمنٹ نے ان کو سر پک کر کے لفٹ کرنا تھا. اب وہ دوبارہ آدھا نیچے ڈالا جا رہا ہے اور پھر تھوڑا تھوڑا ڈالا جا رہا ہے. تو اس پہ بھی سیاست. اب ٹھیک ہے جناب, ایک بیان آ گیا جی پتھر نکل رہے ہیں اس میں سے, مگر صدر ٹاؤن کے اندر گٹروں میں سے بوریاں بجری کی اس کے اندر بند کر کے گٹروں میں ڈالی گئی. کیا فیلیور کرنا تھا؟ اس پہ بھی سیاست کرنی تھی. عوام پریشان بیٹھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہاں زلزلے میں 2 درجن سے زیادہ اموات ہو گئی ہیں, 200 لوگ زخمی ہو گئے ہیں, 300 لوگ جو ہے ہلکے پھلکے زخمی ہوئے ہیں. کیا وہ 30 لوگ یا جتنے بھی لوگ وہاں پر ڈیتھ ہوئی ہیں, کیا یہ موقع ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ یہ ایک موقع ہے سیاست کرنے کا. خدا را رحم کیجئے, چاہے وہ کچرے کی سیاست ہو, چاہے وہ. ٹھیک ہے اختر صاحب, کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ تصویر کے دونوں رخ دیکھنا ضروری ہوتے ہیں, تو اب اس سیناریو میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے ان کو خود ہی سمجھ نہیں آئی ہو, کیونکہ ہماری تھوڑے پولیٹیکل لیڈرز کی ٹریننگ درست نہیں ہوتی ہے, ان کو خود ہی سمجھ نہ آیا ہو کہ انہوں نے کیا بولا ہے, تو ان کو اپولوجائز کر لینا چاہیے. جی بالکل, میں نے یہی عرض کیا. میرا کیونکہ میں بینگ اے تجزیہ کار بڑی نیوٹرل بات کرتا ہوں, میں تصویر کے دونوں رخ کو دیکھتا ہوں, جائزہ لیتا ہوں, بات کرتا ہوں. ظاہر ہے جو ویک ایریا ہوتی ہے اس کی بھی بات ہمیں کرنی پڑے گی, جہاں پر کسی کی اچھی بات ہوگی اس کی تعریف بھی کرنی پڑے گی. مگر تو کیا جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو کیا کوئی آفیشیل یا فارمل ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ بالکل ہونی چاہیے, میرا خیال ہے دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. ایونٹ پہ آپ نے کس طریقے سے رہنا ہے, اور ہر جگہ آپ نے مذاق نہیں کرنا ہے, ہر جگہ بالکل سیریس نہیں رہنا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاؤں, میں اب کیا بتاؤں آپ کو, کہ میں پاکستان کا معتبر ادارہ, ٹھیک ہے, اس کا جب بھی کوئی انفارمیشن کا جو بھی بات کرنے آتا ہے وہ اتنے ایک لفظ تول کے بات کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انفارمیشن ہوتی ہے وہیں سے ہوتی ہے. چلے فواد چودھری صاحب کی بات کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب سے اپوزیشن کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ کیا بیلنس بات نہیں کرتے تھے؟ ان کی ڈگری بھی کمیونیکیشن میں تھی, لاء میں بھی تھی, وہ تو ایک پرفیکٹ بیلنس سمجھا جاتا تھا انفارمیشن کے لیے. الوینا صاحبہ ایکچولی یہاں نظر یہ آتا ہے, عوام یہ کہتی ہیں کہ شاید ایک ایسے بندے کو لایا جاتا ہے جو بیٹھ کے بس بولتا رہے اور بس آگے سے بولنے سے ہی جو ہے نا ایک پاور جنریٹ کرے اور الٹی سیدھی باتیں کرے اور سب کو چپ کرائے. ٹھیک ہے, اور چاہے وہ پریویس منسٹر صاحب ہوں یا ابھی کے جو ایڈوائزر منسٹر صاحب ہیں جو الیکٹڈ تو نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ ان کو وہ کر دیا گیا. تو اس طرح کی پریکٹس کرنی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے عادل, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی فارمل ٹریننگ ہونی چاہیے پولیٹیکل لیڈرز کی؟ نہیں, بالکل ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہیں ٹریننگز. مختلف آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں جو پارلیمنٹیرینز کی ٹریننگ ورکشاپس وغیرہ کرتے ہیں, لیکن کیا وہ واقعی پروڈکٹیو ہوتی ہیں؟ میرے خیال سے کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو مل ہی جاتا ہے. اب کیا پرسنٹیج اس کی ہوتی ہے وہ ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ کون سی آرگنائزیشن کتنی پروڈکٹیو ٹریننگز کرتی ہے, لیکن جو یہ پوائنٹ ہے کہ ٹریننگز جو ہیں یہ بالکل ہونی چاہیے.
اس میں جس طرح ہر جو فیلڈ ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے، ڈاکٹرز کی ہوتی ہے، مختلف لوگوں کی ہوتی ہے، تو اسی طرح پولیٹیکل جو پارلیمنٹیرین جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی بھی ہونی چاہیے. اور کافی آرگنائزیشنز ہیں جو کر بھی رہی ہیں، لیکن میرے خیال سے اور زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ فارمل ٹریننگ جو ہے اس کو ان پریکٹس ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ آن اینڈ آف کبھی ہوئی کبھی نہیں ہوئی؟ بھائی نے کہا کہ ٹریننگز ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ کرواتی رہتی ہیں ایم پی ایس کو، لیکن وہ آن اینڈ آف ہو گئی نا ایک روٹین میں. لیکن یعنی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس سے سیکھتا ہے کوئی نہیں سیکھتا. اور یہاں پہ جہاں ہماری ابھی موجودہ حکومت کا ہے جنہوں نے ابھی یہ اپنے اسپوکس مین مقرر کرنے کا، انہوں نے اصل میں معیار یہی بنایا ہوا ہے بدتمیزی. تو آبویسلی ان سے تو آپ پھر یہی جو ہے امید رکھ سکیں. کیا یہ پہلے سے بدتمیزی ہوتی نہیں آئی پاکستانی سیاست میں؟ ان کے پہلے بیان فردوس اوان صاحبہ ہمارے دور حکومت میں بھی منسٹر تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ جب تھی ان کے کلپس نکال کے دیکھ لیں، زیادہ بدتمیزی کا خطرناک ہے. تھوڑا کم ہوا ہے، نہیں کم ہوا ہے. سر میں آن ایئر بولنا نہیں چاہتی، میں آپ کو آف ایئر بتاؤں گی کہ وہ پیپلز پارٹی میں تھی تو وہ جو شیریں مزاری صاحبہ ان کو کس قسم کی گفتگو کر رہی تھی لائیو ٹاک شو پہ بیٹھ کے. یعنی ان کی جو بدتمیزی کا لیول ہے وہ کافی کم ہوا ہے پی ٹی آئی میں. وہ تب منسٹر نہیں تھی ہمارے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ تو افیلیٹڈ تھی نا. لیکن مسئلہ یہ کہ تبھی تو انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے ان کو رکھا ہوا ہے کہ ان کی بدتمیزی کا لیول تھوڑا بڑا ہوا ہے. آپ لوگوں نے پھر کیوں رکھا ہوا تھا سر؟ آپ لوگ کے دور حکومت میں انہوں نے خوب کرپشن بھی کی. اب آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس چلے گئے کیسز کھولیں. اگر آپ کہتی ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے وہ تو ثابت وقت ان پہ کرے گا جو ادارے ہیں. لیکن اگر ان پہ کرپشن واقعی انہوں نے کی ہے تو پی ٹی آئی کا تو معیار یہ ہے جو زیادہ کرپٹ ترین ہوگا. نہیں تو وہ کی تو آپ کے دور میں نا، آپ کے دور میں کہ آپ لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اگر آپ کہہ رہی ہیں پکڑیں ہمارے دوسرے لیڈرز کو پکڑا، کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے. اختر صاحب کمنگ بیک ٹو دی انٹرنیشنل ایشو، ون لائنر آپ سے چاہوں گی کہ جو ایران کا مسئلہ ہے یہ کافی پیچیدہ ہے. اس مسئلے میں جو ہے یو ایس بھی کنیکٹ کرتا ہے اور سعودی عرب بھی کنیکٹ کرتا ہے. تو پاکستان جب ثالثی کروا رہا ہے ایران کی تو پاکستان کو بھی کچھ کنڈیشنز رکھنی چاہیے دونوں ممالک سے اپنی. بالکل رکھنی چاہیے، کنڈیشن ہونی چاہیے، اور خطے کے امن کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. خدا نہ خواستہ اگر یہ والی وار کویت وار کی طرح دوبارہ اسٹارٹ ہوتی ہے تو پھر یہ ہے کہ بہت بڑا پرابلم ہوگا اور تھرڈ وار کی طرف ہم جائیں گے. کیونکہ جو حالات اسی خطے کے اندر کے سچویشن خراب ہو رہی ہے، چاہے بہت کچھ ڈسٹرب ہوگا. تو اس لیے یہ گزارش یہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ یہاں دو سپر پاور بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی ایک سپر پاور یہ بھی ہے ایک طرح سے، کیونکہ آئٹم بم ان کے پاس ہے. تو بہت احتیاط برتنی پڑے گی. یہ انسانی حقوق کی ایک بڑی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اگر انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں، تو ان فورسز کو چاہیے کہ ہیومن رائٹس کے لیے یہ بھی رائٹ ہے ہیومن کا کہ پورے خطے میں پوری گلوب کے اندر امن ہونا چاہیے. آج میں یہ وائٹ کلر امن کی آشا کی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ امن اس خطے میں بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری بات میں ایک جملہ صرف کہنا چاہوں گا کہ جیسے کچرے کی سیاست یا اس کی ڈینگی مچھر کی سیاست کسی ملک صوبے میں ہو رہی ہے، خدارہ جو ہے سیاستدانوں کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریننگ تو ٹھیک اپنی جگہ پر ہے، مگر ہم پھر بھی آپ لوگوں سے، پورے پولیٹیشین سے امید رکھتے ہیں، عوام امید رکھتی ہے کہ آج بھی اگر کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا شروع کر دیں تمام پارٹیز، بجائے ایک دوسرے کی بیان بازی، تمام پارٹیز ڈیلیور کر دیں تو یہ عوام خوش ہے، ہم خوش ہیں. ٹھیک ہے. ایران کے حوالے سے پاکستان کو کچھ اپنے بھی سٹانس رکھنے چاہیے، اور کیا پاکستان رکھ پائے گا؟ کیونکہ ثالثی کی پیشکش پاکستان نے دونوں ممالک کو کی ہے، امریکہ اور سعودی عرب. نہیں بالکل، پرائم منسٹر عمران خان پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے یا ایران پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، اس کے آپ جو ریپرکشنز ہیں یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ ہمارے اہل تشیع سیکٹ زیادہ ہے ان کا جو دینی جذبات اس کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ، اور یہ اس کا افیکٹ پاکستان میں بہت زیادہ آئے گا. تو آبویسلی یہ پاکستان بات کرے گا تو اپنی بھی سٹینڈنگ کے ساتھ. جی ایران اور سعودیہ کی جو ثالثی کا کردار ہے وہ اس وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے بھائی نے کہا کہ خطے میں اس وقت بڑی جو ہے وہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور پھر اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور ایران صرف یعنی ایک ملک نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ
بہت سارے فقہ کے علاوہ جو ہے بہت سارے ایشوز انٹر کنیکٹڈ ہیں پورے خطے کے ایران کے ساتھ, اور ایران کو آئسولیشن میں دھکیل دیا گیا, لیکن پھر بھی ایران اب تک سروائیو کر رہا ہے. یہ ایران کا خود اپنا جو ہے پرسنلی بہت مضبوط ہونا ہے کہ وہ اب تک سروائیو کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ عدیل آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, ڈاکٹر غلام آپ کا, اور اختر عنائی صاحب آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ پاکستان جب آفر کر چکا یو ایس اور سعودی عرب کو کہ وہ ایران کے لیے جو ہے ایران کے ساتھ بیٹھ کر آپ دونوں کی ثالثی کا کردار ادا کرے گا, تو پاکستان کو بھی کچھ اپنے کلیئر سٹانس رکھنے پڑیں گے تاکہ پاکستان بھی اپنی کچھ چیزوں کو موقف کو سامنے رکھ سکے. اور بھارت کے اگینسٹ بھی کافی میجرز لینے کی اب بھی ضرورت ہے ہمیں, اور کشمیر ایشو کو ہم امید ہے کہ بہتر طریقے سے ہائی لائٹ کر پائیں گے, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بہتر طریقے سے جو ہے ایمبیسڈر آف کشمیر بنے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.